ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ تو یہ فسق و فجور انسان کے ایمان ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کے علاج میں غفلت کی تو جان گئی، اور روحانی بیماریوں کے علاج میں غفلت کی تو انسان کا ایمان ہی گیا، ایمان سے محروم۔ اس لیے جسمانی علاج سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنا روحانی علاج کروائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جسمانی بیماریوں کے علامات ہوتی ہیں۔ مثلا جس بندے کو بلڈ پریشر ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ جیسے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور پھول رہا ہے، کانوں میں کچھ محسوس ہوگا، تو ڈاکٹر کہے گا جی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ایک بندے کو بار بار بیت الخلاء کی ضرورت آتی ہے، علامت، ڈاکٹر کہے گا جی آپ کو شوگر ہے۔ ایک بندہ چند منٹ چلتا ہے اور سانس پھول جاتا ہے، ڈاکٹر کہے گا جی آپ کو دل کی بیماری ہے۔ تو علامات ہیں کہ انسان جسمانی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کی ایک علامت ہے کہ جو انسان روحانی بیمار، اس کے لیے اعمال کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ نماز کو دل نہیں چاہتا، تلاوت نہیں ہوتی، تہجد میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا مصیبت نظر آتا ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ سمجھا کے دیکھو، اگر گلے پھٹ جائے گا۔ بہن کو کہو نماز پڑھ، کہے گا جا اپنی بیوی کو سمجھا پہلے۔ یہ نہیں تسلیم کرے گی کہ میں نماز نہیں پڑھتی، کہے گی جا اپنی بیوی کو سمجھا۔ اپنی ہی بات ماننی۔ تو اس لیے انسان اپنی جسمانی بیماریوں سے زیادہ اپنی روحانی بیماریوں کے علاج پر توجہ دے۔ چنانچہ یہ جو سلسلہ کہا جاتا ہے، یہ ان اطباء کی ایک چین ہے، زنجیر ہے، جو روحانی بیماریوں کا علاج کرتے رہے۔ ہم سب کے طبیب اعظم اور مرشد اعظم اور معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ روحانی بیماریوں کا علاج صحابہ نے سیکھا۔ پہلے خود مریض تھے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، علاج ہو گیا۔ اور علاج بھی کیسا ہوا؟ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مردہ آتے تھے، ایمان سے مالا مال ہو کے واپس جاتے تھے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم سے آگے تابعین، پھر تبع تابعین، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ یہ جو استاد سے شاگرد، پھر وہ شاگرد استاد بن گئے، پھر انہوں نے شاگرد کو، یہ سلسلہ پورا کا پورا آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ لوگ اپنے نسب کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جی ہم حسنی حسینی سید ہیں، اور پھر اس کو نبی علیہ السلام سے نیچے تک لے کے آتے ہیں۔ جو علوی حضرات ہیں، اور جی ہم محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہیں، دیکھو یہ ہمارا سلسلہ۔ ایسے ہی یہ ہمارا جو روحانی سلسلہ ہے، ہمارے تمام مشائخ کے اس میں نام موجود ہیں۔ کنہوں نے کن سے دین سیکھا، انہوں نے ان سے دین سیکھا، انہوں نے ان سے دین سیکھا۔ دین تو سیکھنے سے آتا ہے نا، خود بخود تو نہیں آ جاتا۔ اور عجیب بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ سے دین سیکھتے ہیں۔ اور کئی تو سنا سنایا دین، بس استاد کوئی نہیں ہوتا، ادھر سے سن لی، ادھر سے بات سن لی، اخبار کی خبریں پڑھ لی اور یہاں سے دین سمجھ لیا۔ ہر آنکھ آرے کہ بے استاد باشد، ہر آنکھ آرے
کہ بے استاد باشد یقین دانی کے بے بنیاد باشد. ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے سمجھ لو کہ وہ بے بنیاد، اس کی بنیاد ہوتی ہے. اسی لیے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ تصوف بدعت ہے. بھئی یہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو روحانی بیماریوں کا علاج ہے. شریعت نے کہا کہ اگر تمہارے اندر تکبر ہوگا تمہیں جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہو سکے گا. اب تکبر کیسے ختم کریں؟ جو محنت تکبر ختم کرنے کا طریقہ بتایا وہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ ہاں، علماء اور مشائخ نے قرآن و حدیث پر غور کر کے وہاں سے اعمال نکالے اور ہمیں نسخہ دے دیا، بھئی یہ نسخے پہ عمل کر لو تمہیں روحانی شفا ہو جائے گی. تو ماخذ مبدا تو ان کا اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب بھی ہمارے سلسلہ میں کوئی بندہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو 6 باتیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ 6 اعمال ہیں، ان کو کرنا شروع کر دو. یہ معمولات ہیں. یہ 6 کے 6 معمولات قرآن کے اندر موجود ہیں. مشائخ نے نور ایمان کے ذریعے ان کو پہچانا اور یہ ہیرے موتی نکال کے ہمیں دے دیے. مثال کے طور پر 100 مرتبہ صبح اور شام درود پڑھو. اب نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا قرآن مجید میں حکم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ صلو کون سا صیغہ ہے بھائی؟ امر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں صلو، درود پڑھو. اب جو بندہ صبح اور شام درود شریف پڑھے تو وہ تو قرآن کے حکم پہ عمل کر رہا ہے. یہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ احادیث میں ویسے بھی درود شریف پڑھنے کے فضائل موجود ہیں مگر امر کا صیغہ ہے، حکم دیا گیا ہے ہمیں. پھر آگے دیکھیے استغفار 100 مرتبہ پڑھنے کو کہتے ہیں صبح اور شام. قرآن مجید میں استغفار پڑھنے کا حکم. ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اب استغفروا کون سا صیغہ؟ امر کا صیغہ، حکم ہے کہ استغفار کرو. تو اگر کسی بندے کو کہہ دیا جائے بھئی صبح شام 100 مرتبہ استغفار کرو تو یہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ یہ تو منشأ قرآنی پر عمل ہے. استغفار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. تیسرا عمل بتاتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی تلاوت کرو. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب یہ اقرؤ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ تو اس آیت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے نا. تو اگر کسی کو کہا جائے بھائی 1 پارہ آدھا پارہ روز پڑھ لیا کرو تو یہ قرآن کی منشا ہوئی نا، کوئی بدعت تو نہ بنی. چوتھی چیز چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت اللہ کا دھیان، حکم خدا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. تم ذکر کرو. اب یہ اذکر اللہ کون سا صیغہ بنا؟ امر کا حکم ہے. کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو. اب اگر کسی کو کہا جائے بھئی تم وقوف قلبی رکھو، یعنی لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ کو یاد رکھو، تو یہ تو قرآن کی منشا ہوئی. پھر 5ویں چیز ہمارے مشائخ فرماتے ہیں بھئی ذکر قلبی کرو. تو ذکر قلبی کرنے کا حکم ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں. مفسرین نے لکھا ای فی قلبک،
اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. کیسے یاد کریں؟ تضرعا وخیفہ، گر گراتے ہوئے، بہت خفیہ انداز سے. چنانچہ تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تضرعا وخیفہ کے الفاظ سے قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت ملتا ہے. تو بھائی اگر کسی کو کہہ دیا جائے قرآن کی اس آیت پہ عمل کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو یہ کہاں سے بدعت آ گئی؟ پھر چھٹی چیز بتاتے ہیں کہ مشائخ کی صحبت اختیار کرو، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا ویسے ہی حکم ہے. اللہ تعالی شاید فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کونو کون سا صیغہ بنا بھائی؟ تو اب ان 6 اعمال کو کرنے کا کسی کو اگر کہہ دیا جائے تو کدھر سے بدعت آ گئی؟ اس کا مطلب کہ جو بدعت کہتے ہیں یا تو وہ جاہل ہیں یا متجاہل ہیں. عالم ہوتے تو کبھی بدعت نہ کہتے. تو منشا قرآنی پر عمل ہے. تو ہمارے مشائخ نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا، انہی اعمال کو قرآن و حدیث سے لے کر بتا دیا بھائی اس کو تم یوں کر لو، اور اللہ اس میں برکت رکھ دیتے ہیں، بندے کو شفا نصیب ہو جاتی ہے. آپ ان 6 معمولات کو باقاعدگی سے کر کے دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں خود فرق نظر آئے گا. آپ کا اپنا دل گواہی دے گا کہ ہاں اب میرے اندر اللہ کی محبت پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے. تو اس لیے جیسے ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، ایسے ہی ہمیں روحانی بیماریوں کا بھی علاج کروانا چاہیے. یہ روحانی بیماریاں واقعی ہوتی ہیں. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے کون سی دلیل؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، پردے میں رہو، ایسا نہ ہو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ تمہیں دیکھ کر طمع کرے وہ بندہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب غیر عورت کو دیکھ کر کسی کے دل میں طمع ہوتی ہے، شہوت ابھرتی ہے، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فی قلبہ مرض. قرآن کہہ رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرضٌ. اب اگر ایک بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اس کے لیے آنکھ کو کنٹرول کرنا مشکل، ادھر بھی عورت چلتی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، تو بھائی یہ تو کنفرمیشن ہو گئی کہ اندر روگ ہے. لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمارا رب تو جانتا ہے نا کہ یہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے. تو جس کی نگاہ اس کے کنٹرول میں نہیں وہ پکا روحانی مریض ہے. ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، ایئر ہوسٹس کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ بسوں پہ ویگنوں پہ سفر کرتے ہوئے مسافر عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں یا نہیں؟ راستہ چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا نہیں؟ دکاندار صاحب آنے والی گاہک عورتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر نظر میں ہوس ہے اور نظر اٹھتی ہے پیچھا کرتی ہے تو یہ تو کنفرمیشن ہو گئی کہ روحانی بیماری موجود ہے. اب روحانی بیماری کی کنفرمیشن بھی ہو اور بندہ علاج نہ کروائے تو وہ تو قابل رحم انسان ہے. ایسے بندے کو تو قابل رحم کہا جاتا ہے کہ بیمار بھی ہو اور علاج پہ توجہ بھی نہ دے. بلکہ اطباء کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مریض ہی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھے. چنانچہ جن لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی ہوتی ہے اور وہ علاج نہیں کرواتے، جی ٹھیک ہے، آپ دیکھیں چند مہینوں کے اندر ان کے جسم کے اعضاء سکڑ جاتے ہیں جس پر اثر ہوتا ہے، اور بالآخر وہ بندہ
موت کے منہ میں چلا جاتا. یہی روحانی بیماری کا علاج یعنی مثال ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میری آنکھ پاک نہیں اور پھر علاج نہیں کرواتا، اس کا مطلب یہ بے ایمان مرنے کے لیے تیار ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بد نظری کے بڑے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ کہ موت کے وقت بندہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے. اکثر موت کے وقت جو کلمے سے محروم ہوتا ہے بد نظری کے گناہ کی وجہ سے. ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا، حضرت گناہ تو اور بھی بڑے ہیں لیکن یہ بد نظری اتنا بڑا گناہ کہ ایمان سے محروم؟ اور ذہن میں ایک دو واقعات بھی تھے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مرید ساتھ جا رہا تھا، حافظ قرآن تھا. ایک خوبصورت لڑکے پر نظر پڑی، پوچھنے لگا کہ حضرت ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ تو نے بری نظر ڈالی، توبہ کر. نہیں میں نے تو ویسے ہی کہا ہے، مانا نہیں. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بد نظری کا وبال اس پر اتنا پڑا 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکل گیا، بھول گیا قرآن مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، دنیا میں انسان جب زندگی بسر کرتا ہے تو مختلف افراد کا، مختلف مزاج کے افراد کا سامنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مختلف مزاج کے افراد کے درمیان زندگی گزاری جاتی ہے تو آپس میں کچھ اختلافات آ جاتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی دو گروہوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو فریق کے درمیان، دو افراد کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں. جب ہم دیکھیں کہ کوئی دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں یا مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ہمارا کام کیا ہے؟ قرآن مجید ہمیں ان حالات میں کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ سورہ حجرات کی اس آیت میں ایسے مواقع پر ہماری ذمہ داری اور ہمارے فریضے کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان مصالحت اختیار کرو، مصالحت کر دو، کمپرومائز کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اگر مصالحت کے دوران دونوں نے بات مان لی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دو گروہوں میں سے ایک گروہ نے سرکشی کی، زیادتی کی، تو سرکشی کرنے والے گروہ سے تم لڑو، دفاع کرو. وَإِن فَاءَتْ، اور پھر آگے فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور اگر وہ جماعت بات کو قبول کر لے تو تم ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا کرو، اور یاد رکھو کہ انصاف سے کام لو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپس میں جب کہیں جھگڑا ہو رہا ہو تو ہمارا کام تماشا دیکھنا نہیں ہے، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ بعض مرتبہ جھگڑا جہاں کہیں محلوں میں ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر یا راستہ چلنے والے ٹہر کر تماشا دیکھتے ہیں کہ لڑائی کیسے ہو رہی ہے، کون کتنا مار رہا ہے، طاقت کس کے پاس کتنی زیادہ ہے، ہمت اور جرأت کس کے پاس زیادہ ہے، مار کون کھا رہا ہے، بزدل کون ہے. یہ تماشا دیکھنا حرام ہے. ایسے مواقع پر سنت یہ ہے، ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری اخلاقی اور شرعی اور دینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس جھگڑے کو ختم کرنے کی تدبیریں کریں اور آپس میں کمپرومائز کرا دیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان میں کمپرومائز کرا دو، مصالحت کرا دو. یہ مصالحت فرض ہے، ضروری ہے. یہ شرافت نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے آگے چل جائیں، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت ہم کو دی ہے
جو قوت و طاقت ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہمیں اپنی قوت اور توانائی کا استعمال مصالحت میں لگانا چاہیے اور کمپرومائز کرا دینا چاہیے، تاکہ وہ جھگڑا آگے نہ بڑھے اور کوئی ظالم بے فکری کے ساتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے اور آگے نہ بڑھے۔ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے ایک مسلمان بھائی پر کوئی دوسرا مسلمان بھائی ظلم کر رہا ہو اور مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو اور ظالم ظلم پر ظلم کرتے چلا جا رہا ہو اور ہم یہ دیکھتے رہیں، نہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان مصالحت کریں، یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں۔ اب پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے۔ ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے، دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ، گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ Okay, now I'll teach you how to make wudu. It's important that you do the following steps in order, but before you start, you should make an intention to make wudu. You can do this by whispering to your heart, I'm going to make wudu. Step 1. Begin by saying, Bismillah. Step 2. Completely wash your hands including your wrist and between the fingers. Do this 3 times. Step 3. Put water into your mouth with the right hand. Swirl it around in your mouth and then spit it out. Do this 3 times. Step 4. Sniff water into your nose as far as you can with your right hand, then blow it out using your left hand. Do this 3 times. Step 5. Wash your face completely from your forehead to your chin, and from right ear to the left ear. If you have a beard, then run your wet fingers through it. Step 6. Wash your right arm, begin at the fingertips, washing your whole hand, arm and elbow. Do this 3 times, then wash your left arm in the same order. Step 7.
Wipe your head starting at your fringe. Move your hands to the back of your head and then back to the front of your fringe in one move. This is done once only. Step 8. Wipe the inside of both of your ears with your index finger, then the back of your ears with your thumb. This is done once. Step 9. Wash the right foot including your ankle. Make sure you wash between your toes using your small pinky finger. This is done 3 times. Do the same for your left foot. Step 10. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. You can now pray as long as you don't break your wudu. There are 4 things that break your wudu. They are: number 1, by using the toilet. Number 2, by passing wind. Number 3, by deep sleep. Number 4, by falling unconscious. That's it. Your wudu is now complete. Next to the salah. الله أكبر. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد ثابت الميثاق حافظه محمد رويت